امریکہ میں لاکھوں لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن لڑنا امریکہ کے 1.10 کروڑ انلیگل امیگرنٹس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ ٹرمپ کے سیکنڈ ان کمانڈ اور ریپبلکن وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ جے ڈی وانس نے تو امریکہ میں ایک سنسنی پھیلا دی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آتے ہی سب سے پہلے 10 لاکھ انلیگل امیگرنٹس کو ڈیپورٹ کر دے گی۔ دراصل امریکہ میں ہر 4 سال بعد پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے انلیگل امیگرنٹس کا ایشو ایک ہارڈ ٹاک بن جاتا ہے۔ اب اگر 5 نومبر کو ریپبلکن پارٹی جیت جاتی ہے اور ٹرمپ وائٹ ہاؤس پہنچ جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 10 لاکھ انلیگل امیگرنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کریں گے۔ 2016 میں ٹرمپ نے اسی ایشو کو بیس بنا کر ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہلری کلنٹن کو ہرایا تھا۔ اب ان کے سامنے کملا ہیرس ہے۔ اگرچہ پبلک اوپینین کے ریسنٹ پولز اور سرویز میں کملا ہیرس کی پوزیشن ٹرمپ سے کچھ بہتر ہے، لیکن 10 ستمبر کو ٹرمپ ہیرس پریزیڈنشل ڈیبیٹ میں بھی کملا ہیرس زیادہ کانفیڈنٹ نظر آئی۔ And why don't you tell the 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. We have people coming into the country or trying to come in. We're stopping a lot of them. But we're taking people out of the country. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are animals. These are animals. These are animals. ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیز، سفید فارم سپریمیسی اور امریکہ فرسٹ کا سلوگن انہیں کنزرویٹو کمیونٹیز میں پاپولر بنا رہا ہے۔ From this day forward, it's going to be only America first. America first. جبکہ کملا ہیرس ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر لیجٹمیٹ امیگریشن کے لیے ریفارمز کی حامی بتائی گئی ہیں۔ Donald Trump is an unserious man. But the consequences of putting Donald Trump back in the White House are extremely serious. اس بیک گراؤنڈ میں اس سال جون میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے امریکن سٹیزن کے 5 لاکھ غیر ملکی اسپاؤسز کو سٹیزن شپ دینے کا اعلان کیا تھا۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ بارڈر امیگریشن پر پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ الیکٹ ہونے پر امریکی تاریخ میں انلیگل امیگرنٹس کی سب سے بڑی ڈیپورٹیشن کا اعلان کر چکے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے ایک ایڈیٹوریل میں یہ بھی لکھا کہ ٹرمپ بعض مسلم ملکوں کے لوگوں کے امریکہ آنے پر پھر سے پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن ہولڈ کرتے ہی ملٹری کا ایک بڑا حصہ امیگریشن یونٹس میں ٹرانسفر کر دیں گے، اور اپنی زیادہ تر اسپیچز میں وہ فارمر پریزیڈنٹ آئزن ہاور کے آپریشن ویٹ بیک کے نام سے ماس ڈیپورٹیشن پروگرام کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ یو ایس ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور پیو کی ریسرچ کے مطابق امریکہ میں تقریباً 1.10 کروڑ انڈاکیومنٹڈ امیگرنٹس موجود ہیں، جن میں زیادہ تر میکسیکو سے آئے ہیں، جبکہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ انلیگل امیگرنٹس کی تعداد 15 سے 20 ملین کے درمیان ہے۔ You know, when they let, I think the real number is 15, 16 million people into our country. When they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. امیگریشن پالیسی انسٹیٹیوٹ کے مطابق 1.10 کروڑ لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے یو ایس گورنمنٹ کو کم از کم $150 بلین کے ایکسپینس کرنے ہوں گے، یعنی ہر ایک ڈیپورٹی پر $14,000 خرچ ہوں گے۔ اس میں امریکی کمپنیز کو لاکھوں امپلائیز اور کسٹمر سے محروم ہونے کی کاسٹ شامل نہیں ہے، جبکہ یو ایس اکانومی اور جی ڈی پی پر پڑنے والے اثرات کا اندازہ $1 ٹریلین میں پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ میں لاکھوں انلیگل امیگرنٹس کئی ڈیکیڈ سے مختلف اسٹیٹس میں رہتے ہیں، اور ان کو ایکسپیل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً 45 لاکھ ایسے بچے جو بائی برتھ امریکن ہیں وہ اپنے پیرنٹس یا اپنے گھر والوں سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ یو ایس کانسٹیٹیوشن کی 14ویں امینڈمنٹ کے مطابق
اگر کوئی بچہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے تو اسے آٹومیٹکلی سٹیزن شپ مل جاتی ہے، چاہے اس کے ماں باپ انلیگل امیگرنٹس ہی کیوں نہ ہوں۔ لاکھوں لوگوں کو امریکہ سے نکالنے کے لیے ٹرمپ کو فورن گورنمنٹس کی کنسنٹ بھی چاہیے ہوگی تاکہ وہ ان لوگوں کو واپس اپنے ملکوں میں بسا لیں۔ نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں ریپبلکن پارٹی کی امیگریشن پالیسی کے ایڈوائزر کہنا ہے کہ ٹرمپ الیکٹ ہو کر امریکن ہسٹری کا سب سے بڑا ڈیپورٹیشن آپریشن کریں گے، جس میں ہر سال لاکھوں لوگوں کو امریکہ سے نکال دیا جائے گا۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو برسوں سے امریکہ میں آباد ہیں۔ تاہم واشنگٹن پوسٹ کے امیگریشن رائٹر کے مطابق انلیگل امیگرنٹس کو ڈیپورٹ کرنا اتنا آسان نہیں۔ اس کے لیے بوئنگ 737 کی 58,000 سے زائد فلی لوڈڈ فلائٹس آپریٹ کرنا ہوگی۔ ان کا ماننا ہے کہ لارج اسکیل ڈیپورٹیشن پلان امریکہ کے اس وقت کے صدر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلیج کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے 2016 کے الیکشن سے پہلے کیا تھا کہ وہ 3100 کلومیٹر طویل میکسیکو کی سرحد کے ساتھ ایک دیوار کھڑی کر دیں گے۔ We're going to build the wall. Mexico's going to pay for the wall. We're going to stop drugs from coming in. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ لبرٹی، ایکویلٹی، فریڈم اور خوشحالی کے لیے برسوں سے لوگ دنیا بھر سے آ کے امریکہ میں آباد ہوئے، اب بھی آباد ہو رہے ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ امیگریشن کے لیے لیگل مینز استعمال کی جائیں۔ اس وقت امریکہ میں 4.5 کروڑ سے زیادہ ایسے شہری یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں جن کی برتھ پلیس امریکہ نہیں، لیکن وہ لیگل امیگرنٹس ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دادا جرمنی سے ریفیوجی بن کر امریکہ آئے تھے، جبکہ ان کی ماں اسکاٹ لینڈ سے امریکہ آئی تھی، لیکن شاید امریکہ میں داخل ہوتے وقت ان کے پاس لیگل ریزنز موجود تھے۔ اس وقت امریکہ میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تقریباً 60 لاکھ لیگل ایکسپیٹریٹس رہتے ہیں جو دیسی کہلاتے ہیں۔ یہ وہاں قانونی طور پہ آباد ہے، بہت سے امریکن سٹیزن شپ لے چکے ہیں، بہت سو کے پاس گرین کارڈز ہیں، زیادہ تر مختلف لیگل کیٹیگریز میں لیگل امبریلا کے نیچے رہتے ہیں، بہت سے چھپ کر بھی رہ رہے ہیں۔ زیادہ تر دیسی لوگ ڈاکیومنٹڈ بزنس، ریزیڈنس، جابز، بینک اکاؤنٹس ہیں، ڈرائیونگ لائسنس ہولڈرز ہیں اور ان کے پاس امریکہ کی پالیٹکس، اکانومی اور سوسائٹی میں لیڈنگ رول کرنے کا حصہ بھی ہے اور وہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ امریکن امیگریشن کونسل کے مطابق 5 نومبر کے الیکشن میں فلوریڈا، جارجیا، ایریزونا، ورجینیا، نیو جرسی، پینسلوینیا جیسی اہم اور سوئنگ سٹیٹس میں دیسی امریکن ووٹ ڈیسائسو ثابت ہوگا۔ AIC کے مطابق کہ پچھلے الیکشن کے وقت امریکن سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنے والے ہر 4 میں سے 3 دیسی امریکن سٹیزن بن چکے ہیں، اس لیے وہ الیکشن پر بہت زیادہ انفلوئنس کریں گے۔ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اصل مسئلہ جو ہے وہ انلیگل امیگرنٹ سے ہے۔ If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. دی اکانومسٹ کے مڈ اگست پول اور برٹش ریسرچ فرم YouGov کے مطابق امریکہ کے آدھے سے زیادہ ووٹرز کے لیے 3 اہم ترین پرابلمز اکانومی، انفلیشن اور کرائم کی جڑ ہے، اور انلیگل امیگریشن ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پہ انلیگل امیگرنٹس امریکہ کی بارڈر اسٹیٹ میں ڈنکی لگا کر داخل ہوتے ہیں یا درجنوں کیٹیگریز کے وزٹ ویزے لے کر سلپ ہو جاتے ہیں اور کسی بھی اسٹیٹس میں چھپ جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر امریکن ووٹرز انلیگل امیگریشن کی ٹرم کو میکسیکن بارڈر کے ساتھ کیلیفورنیا، ایریزونا، نیو میکسیکو اور ٹیکسس میں ڈیلی بیسس پر جاری ماس مائیگریشن انفلو سے جوڑتے ہیں۔ ٹرمپ اور US کنزرویٹو میڈیا اس مائیگریشن کو ڈرگز اور کرائمز کے گیٹ وے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں عام طور پر انلیگل امیگرنٹس زیادہ تر ان اسٹیٹس میں آباد ہیں جو بارڈر ایریاز کے قریب ہے، جہاں انہیں پہلے سے آباد کمیونٹیز کی سپورٹ بھی مل جاتی ہے، جابز کی اپرچونٹیز ملتی ہیں یا ان اسٹیٹ کے لیبر لاز کسی حد تک فلیکسیبل ہیں۔ میکسیکو کے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ کا ٹرمپ کی فلیگ شپ مائیگرنٹس ایکسپل اینڈ بارڈر والی پالیسی پر کہنا تھا اس مائیگریشن کا سب سے بہترین علاج سینٹرل امریکن اور کیریبین اسٹیٹس کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ اپنی آخری اسٹیٹ آف دی نیشن اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اپنی فیملی اور کمیونٹی کو خوشی سے نہیں چھوڑتا، اس لیے امریکہ کے لیے ان لوگوں کو امپلائمنٹ دینا ہی مائیگرنٹ کرائسس نمٹنے کا ایک حل ہے۔
یہ سچ ہے کہ انلیگل امیگرینٹس نہ صرف امریکہ کو سستی لیبر فراہم کرتے ہیں بلکہ انسٹیٹیوٹ آن ٹیکنیشین اینڈ اکنامکس پالیسی کے مطابق انڈاکیومنٹڈ امیگرینٹ سالانہ $11.7 بلین ٹیکس بھی فیڈرل یا اسٹیٹ گورنمنٹس کو دیتے ہیں۔ مگر ٹرمپ کا کلیم یہ ہے کہ انلیگل امیگرینٹس امریکن اکانومی پر بوجھ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کم سیلری پہ کام کر کے امریکی سٹیزنز کی امپلائمنٹ کا حق مارتے ہیں اور امریکن ٹیکس پیئر کے پیسے سے اپنے بچوں کے لیے مفت ہیلتھ، ایجوکیشن اور دوسری سہولتیں اویل کرتی ہیں۔ It's crazy. We have our veterans sleeping on the streets, and we have illegal immigrants coming into our country living in luxury hotels above where the veterans are. Every single job was taken, about 107% was taken by illegal immigrants. There's been no job creation from them. The jobs were filled by illegal immigrants. خاص طور پہ ایریزونا اور ٹیکسس جن کے بارڈر میکسیکو سے ملتے ہیں، ان کے شہر ہیوسٹن، ڈیلس، سین انٹونیو اور فینکس میں بڑی تعداد میں انلیگل امیگرینٹس رہتے ہیں جو ایگریکلچر، کنسٹرکشن، آئل ریسورسز اور سروسز سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ ان کا غیر قانونی ایگزوڈس بارڈر مینجمنٹ میں لا اینڈ آرڈر کی پرابلمز بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن ایجنسیز کے مطابق 2023 میں امریکہ اور میکسیکو کے بارڈر پر 2.3 ملین سے زیادہ انکاؤنٹرز ہوئے، جبکہ 2022 میں ایسے انکاؤنٹرز میں کراس فائرنگ میں 800 سے زائد انلیگل امیگرینٹس مارے گئے۔ نیو یارک ٹائمز کے 2 شہرا آفاق جرنلسٹ نے اپنی بڑی شہرا آفاق کتاب بارڈر وارز میں الزام لگایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پہلی گورنمنٹ میں انلیگل امیگرینٹس کو ٹانگ پر گولی مارنے کا حکم دیا تھا اور باربڈ وائر میں کرنٹ چھوڑنے کا بھی مشورہ دیا تھا۔ بہرحال اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ انلیگل امیگرینٹس کا ایشو ٹرمپ کا ایک پولیٹیکل سٹنٹ یا الیکشن کیمپین کا حصہ ہے اور اس حوالے سے ہیومن رائٹس اور لیگل گراؤنڈ پر ان کا کیس بہت کمزور ہے۔ نومبر 2016 میں تو پریزیڈنٹ بننے کے بعد ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی سال 3 ملین انلیگل امیگرینٹس کو امریکہ سے نکال دیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ What about the pledge to deport millions and millions of undocumented immigrants? What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. جون 2018 میں واشنگٹن، نیو یارک، کیلیفورنیا سمیت تقریباً 17 اسٹیٹس نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی امیگرینٹس پالیسی کے خلاف کیس بھی فائل کیا تھا۔ دسمبر 2018 میں کانگریس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مطالبے پر میکسیکو بارڈر پر دیوار کی کنسٹرکشن کے لیے $5.7 بلین دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جون 2020 میں امریکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹ جونیئر کی 9 ممبر بینچ نے 5 ووٹ کی میجورٹی ڈیسیشن سے پریزیڈنٹ باراک اوباما کے DACA لا کو برقرار رکھا تھا اور ٹرمپ کے نیریٹو کو شکست ہو گئی تھی۔ یہ قانون امریکہ میں چائلڈ ہوڈ سے آئے ہوئے لوگوں کو ریزیڈینشل اور ورک پرمٹ کی پروٹیکشن دیتا ہے۔